بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے رمضان مبارک سے پہلے سورہ انعام کی آیت نمبر 75 تک پڑھا تھا۔ ہمیں آج آیت نمبر 76 سے شروع کرنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے وضاحت میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ یہ قرآن مجید کی صورتوں کے گروپس سلسلے ہیں جن میں دوسرے گروپ کا آغاز ہے جو اس سورہ سے ہوتا ہے۔ یہ دوسرا گروپ ہے صورتوں کا، یہ 4 صورتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ انعام 6 سورہ ہے، سورہ اعراف 7ویں سورہ ہے، سورہ انفال 8ویں ہے اور سورہ توبہ 9ویں ہے۔ یہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں یہ آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ صورتوں کے سلسلے میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ ان کا آغاز ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے ہو اور ان کا اختتام ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر۔ تو اس میں یہ جو دوسرا گروپ ہے، اس کی 4 صورتیں ہیں۔ اس کا مضمون یوں آگے بڑھتا ہے کہ سورہ انعام میں اللہ نے مکے والوں کو دعوت دی ہے، سورہ اعراف میں ان کو خبردار کیا ہے، وارن کیا ہے، سورہ انفال میں مسلمانوں کو اس جہاد کے لیے تیار کیا ہے کہ جو ان کے اوپر عذاب کی شکل جس کو بننا تھا، اور سورہ توبہ اس عذاب کا بیان ہے۔ تو یوں گریجولی یہ جو اس کے مضامین ہیں وہ آگے بڑھیں گے۔ سورہ انعام میں اللہ نے دعوت دی ہے، یعنی خاص طور پر عرب کے ان لوگوں کو کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تھے، ان کو دعوت دی ہے کہ وہ قرآن پر، حضور پر ایمان لائیں، اللہ کی توحید کو ٹھیک طرح سے مانیں اور آخرت کی تیاری کو اپنی زندگی کا ایک نصب العین بنائیں، اس کو صحیح طریقے سے مانتے ہوئے۔ اس میں جو مکے والوں کو دعوت دی گئی ہے اس میں دلائل بالعموم ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں عقلی دلائل، آفاقی دلائل، جو آپ کے گرد و پیش میں، انوائرنمنٹ میں، اس کائنات میں پھیلی ہوئی حقیقتیں ہیں، اور ہمارے اندر، ہمارے نفس میں جو ریالٹیز موجود ہیں ان کی طرف اللہ نے مختلف پہلوؤں سے اشارہ کیا اور ان کو ماننے کی دعوت دی۔ چونکہ مکے والے اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اس لیے ان کو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی دعوت دی۔ اب یہ جو آیات ہم آج پڑھ رہے ہیں یہ اصل میں اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی اور وہ کیسے تھی۔ یہ بات بتانی اس لیے ضروری تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، اور یہ بھی کہتے تھے کہ یہ دین جو شرک پر مبنی ہے یہ انہی کا بتایا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید شرک کو بہت سختی سے کنڈیم کرتا ہے، کیونکہ اس کے ماننے والے، اس کے اختیار کرنے والے ایک جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ جھوٹ کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ بات کہ آپ اللہ کے علاوہ اس کے کچھ اور پارٹنرز مان رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو اس بارے میں کوئی سند، کوئی گواہی، کوئی آپ کو ایویڈنس میسر کی جائے۔ تو وہ یہ دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اب واضح کیا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے ذریعے سے کہ یہ دعویٰ بے بنیاد۔ چنانچہ فرمایا کہ فلما جن علیہ اللیل، ابراہیم علیہ السلام کی بات پچھلی آیت میں چلی آ رہی ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، اسی طرح سے ہم دکھاتے تھے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت،
وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ اپنی قوم کے اوپر حجت تمام کریں، بات کو آخری حد تک واضح کریں، اور تاکہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والوں میں سے۔ انہی کی بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، چنانچہ جب ان کے اوپر رات طاری ہوئی، یعنی ایک دن ایسا آیا کہ جب ان کے اوپر رات طاری ہوئی، را کوكبا، تو انہوں نے تارے کو دیکھا، یعنی ایک نمایاں ستارے کو انہوں نے دیکھا، قال ھذا ربی، اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا، یعنی وہ ستارہ ڈوب گیا، قال لا احب الآفلین، تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوب جانے والوں کو، جو ڈوب جاتا ہے اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ بھی آگے بڑھے گا، اور لیکن میں اس سے پہلے کہ اگلی بات جو اس سے آگے کی ہے اس کو بیان کروں، میں یہاں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بعض مفسرین نے یہ بات کہی ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ اصل میں یہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں ترقی ہوئی، انہوں نے پروگریس کی، انہوں نے ایوالو کیا۔ شروع میں ان کو بھی یہ خیال تھا کہ یہ ٹھیک ہے، ستارہ بھی خدا ہوتا ہے اور کچھ چاند کو بھی خدائی میں حصہ حاصل ہے اور سورج کو بھی حاصل ہے، لیکن گریجولی پھر انہوں نے محسوس کیا کہ نہیں، دس از آل ربش، اور قرآن اس کو بیان کر رہا ہے، ان کے اس تدریج کو، تدریجی ارتقاء کو۔ یہ بات غلط ہے، اس لیے غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کی توحید انسان کی فطرت میں پیدائش کے ساتھ موجود ہے، یعنی ہم اس دنیا میں آئے ہیں جن حقائق کو لے کر، وہ دو بڑے بڑے حقائق ہیں۔ ایک یہ کہ مجھے معلوم ہے کہ برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ یہ انڈرسٹینڈنگ، اپریسیشن میں پیدائش کے ساتھ لے کر آیا، اس کا کوئی تعلق میرے ماحول سے نہیں۔ میرا ماحول میرے اس ریئلائزیشن کو متاثر ضرور کر سکتا ہے، مگر یہ پیدائشی ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہمارے اندر توحید، اللہ کا ایک ہونا، قرآن نے یہ بتایا کہ یہ ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا جو ہمارا روحانی تجربہ تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتا دیا کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی، یہ آپ نے سمجھیے کہ ایک مقدمہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو چنا۔ اللہ کے پیغمبر گویا کہ چنے ہوئے ہوتے تھے، سب سے بہترین انسان وہ ہوتے، انسانوں میں جو بہترین انسان تھے ان میں بھی سب سے بہترین انسان اللہ کے پیغمبر تھے، جن کو اللہ نے چن لیا۔ تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو، جن کو چنا، انہیں شروع میں پتہ ہی نہیں تھا کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے؟ ایسے ہی ہے کہ وہ شروع میں وہ کنفیوز تھے کہ جھوٹ بولنا بھی ہو سکتا ہے اچھی بات ہے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ یہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ اب یہ دوسری بات ہے، جو بات بیان ہو رہی ہے وہ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کا دعوت دینے کا ایک خاص اسلوب ہے، انداز ہے۔ اس کو کہتے ہیں استدراج۔ گریجولی بات کو آپ اپنے اصل انجام، منزل تک پہنچائیں۔ آپ کہیں گے آپ اتنی پیچیدہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ وائی کین میسج ناٹ بی ڈیلیورڈ کلیئرلی ان اے اسٹریٹ مینر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پیچیدہ ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ماحول میں دیکھ لیں، اگر آپ لوگوں کے سامنے اسٹریٹ بات کریں
تو لوگوں کے اندر اتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایک خالصتاً مشرکانہ ماحول میں آپ یہ کہیں کہ یہ سب تمہارے بت خدا جھوٹے ہیں, ایک خدا, فل سٹاپ, وہ آپ کی زندگی کی آخری تقریر ہوگی. یا آپ اس جہان فانی سے رخصت ہو جائیں گے, آپ کو اٹھا کے کوئی باہر پھینک دے گا. نو بڈی از گوئنگ ٹو بادر ٹو لسن ٹو یو, نکال دو اس کو, یہ ہوگا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں یہی صورتحال تھی. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے انتہائی خوبصورت حکیمانہ انداز میں بات کو گریجولی بیان کیا, اور وہ ایسے بیان کیا کہ ابتدا میں انہوں نے جملہ بولا جس جملے سے یہ لوگوں کو امپریشن پڑا, یار یہ تو ہی از لائک اس, تمہارے ہم خیال ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ چاند, یہ جو ستارہ ہے یہ رب ہے, لیٹس لسن ٹو ہم. سمجھے آپ بات؟ انہوں نے یہاں سے بات شروع. کسی صورت بھی ان کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ ستارہ میرا رب ہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا اوکے, از دیٹ دا کیس. لوگوں نے ایک اور اس سے گڑبڑ کی. لوگوں نے کہا کہ اللہ معاف کرے کہ اچھے مقاصد کے لیے جھوٹ بولنا کوئی پرابلم نہیں. یہ اس قدر ہولناک ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, خوفناک, جو مذہبی لوگوں میں دوستی کرانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے, پھر ہر بکواس چیز کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے, پھر جھوٹ کوئی چیز ہی نہیں, جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ اصل میں ایک انڈرسٹینڈنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے, آگے بڑھانے کے لیے ایک انداز ہے جس کو آپ زیادہ کہتے ہیں توریہ. توریہ کہتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کو کہ جو اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے لیکن سننے والے کو اس سے غلط فہمی ہو سکتی ہے. توریہ پیراڈاکس, یعنی وہ پیراڈاکس کی شکل ہے, اس میں کچھ بعض اوقات طنز بھی ہوتا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں, میں شاید پہلے بھی مثال دی تھی. کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور آپ مکے سے نکلے تو آپ کے بارے میں ایک اعلان کر دیا گیا کہ جس نے ان کو پکڑا اس کو اتنی دولت ملے. تو ایک بندہ تھا سراقہ, ہی ڈنٹ نو دا پروفٹ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں وہ پہچانتا تھا, حضرت ابو بکر کو جانتا تھا. تو وہ دوڑتا دوڑتا, سب نے اپنے جناب گھوڑے اونٹ ادھر ادھر پھیلانے شروع کر دیے, بھاگنا شروع کر دیا کہ یار اتنی بڑی دولت ملے گی. تو اس سراقہ نے حضور کو اور حضرت ابو بکر کو اسپاٹ کر لیا اور وہ قریب پہنچا اور اس نے پوچھا حضرت ابو بکر سے کہ کون ہے. تو انہوں نے کہا کہ رجل یہدنی الی الطریق, یہ ایک صاحب ہیں جو مجھے راستہ دکھا رہے ہیں. اب یہ بات بالکل صحیح ہے, اللہ کے پیغمبر تو راستہ دکھاتے ہیں, لیکن وہ سراقہ یہ سمجھا کہ یہ ان کے گائیڈ ہیں. انہوں نے کہا اچھا یار میں جا رہا ہوں, آئی واز لوکنگ فار سمبڈی ایلس. سو اس طرح کے جو ہے نا, جس کو آپ توریہ کہتے ہیں, یہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن جھوٹ کا کوئی سوال نہیں. اسی طرح سے یہ بھی بات ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹو بگن ود, یعنی اگر تو بندہ جھوٹ بولے تو جھوٹ کو اختتام تک پہنچائے, پھر جھوٹ بول کے. جی سراقہ, جی یہ اصل میں ایک پرابلم ہوتی ہے. آپ لوگوں کو بات پہنچانے میں ایک ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جس میں آپ ایک ایسی بات کرتے ہیں جس سے لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور وہاں سے آپ پروگریس کرتے ہیں. نو کمپیریزن, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ایک ابھی ریسنٹلی ایک حرکت میں نے کرنے کی کوشش کی. آپ جب لوگوں کو آج کے دور میں حدیث کے بارے میں وہ بات بتانے کی کوشش کریں کہ جو بات مثال کے طور پر مجھے ٹھیک لگتی ہے, تو لوگ بات ہی سنیں, دے ناٹ لسن ٹو. وہ کہیں گے یہ بندہ یہ غلط آدمی, یہ منکر حدیث ہے, کوئی بری گالی دے دیں. تو اگر آپ نے کسی نے وہ پڑھا, جو میں نے ایک چیز بھیجی تھی ریسنٹلی حدیث کے بارے میں, اس میں نے پہلے 3 پوائنٹ جینوئنلی جو حدیث کے حق میں بنتے ہیں میں نے فراخ دلی سے ان کو بیان کر دیا.
اس کے بعد میں نے کہا البتہ یہ بھی پڑھ لیں. تو اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں نے یہ کہا جی کہ یہ بندہ تو ٹھیک ہی بات کر رہا ہے، تو اب اگلی بات بھی پڑھ لیجیے. تو پڑھنے کے قابل ہو گئے. ماننا نہ ماننا اور بات ہے، ورنہ آپ جس کو کہتے ہیں نا کرکٹ میں پہلی بال ہی میں LBW ہو گئے. اب آپ جائیے اور آرام کریں، آپ میچ سے باہر ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ شاندار طریقہ اختیار کیا کہ انہوں نے کسی موقع پر دائیں بائیں لوگوں کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ فرمایا کہ جب اس پر رات طاری ہوئی تو اس نے تارا دیکھا اور ادھر ادھر لوگوں کی طرف متوجہ دیکھ کر انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. یہ بات اچھا اوکے یہ میرا رب ہے. فلما افلا، پھر کسی اور موقع پر، ایک اور موقع پر جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو پسند نہیں کرتا جو ڈوبنے والے. پسند نہیں کرتا یعنی خدائی میں شریک کرنے کے معاملے میں، خدائی کے شریک کرنے کے معاملے میں ان کو پسند نہیں کرتا جو ڈوبنے والے ہیں. کہ یہ مطلب نہیں کہ مجھے تارے پسند نہیں، یعنی میں تاروں کو یہ حیثیت دینے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوں کہ جو ڈوبنے والے ہیں. فلما رأى القمر، پھر جب انہوں نے دیکھا چاند کو چمکتے ہوئے. obviously this is talking about another night، یہ ایک اور رات کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے چاند کو دیکھا چمکتے ہوئے. قال ھذا ربی، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے. کیا بات ہے یار، بریلینٹ یار، بہت امپریسو ہے. لیکن فلما افلا، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال لئن لم یہدنی ربی، تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے پروردگار نے میری رہنمائی نہ فرمائی تو لاکونن من القوم الضالین، تو میں گمراہ لوگوں میں ہو جاؤں گا. یہ آپ دیکھیں کیسے انہوں نے اس بات کو لوگوں کے اندر بیان کیا، یعنی ان کو متوجہ کر کے ان کی غلطی واضح کی، ان میں سے ان لوگوں کے لیے کہ جو سننے کے لیے تیار تھے. بھائی جو بندہ ضدی ہے، جو سننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بعض اوقات بعض لوگ بیچارے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. جو ہوتا ہے نا متعصبانہ ماحول جس میں جذبات بہت زیادہ لوگوں نے اونچی سطح پر کیے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی بات اپنے سے ڈفرینٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان میں بھی کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں اور کچھ محض ضدی ہوتے ہیں. تو انہوں نے چاند کے بارے میں یہ بات کہی. ظاہر ہے کہ اس سے اس کا امکان پیدا ہوا کہ بعض لوگ اس بات کو سننے کے بعد ضرور ریویو کے لیے تیار ہوئے ہوں گے کہ یار از رائٹ، یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ تو پھر چاند بھی ڈوب گیا ہے. تو فرمایا کہ لئن لم یہدنی ربی، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی، لاکونن من القوم الضالین، تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا. یعنی میں بھی ان لوگوں میں جو اندھا دھند اپنے اندھے بہرے جذبات میں اپنے آباء و اجداد کی روایات میں پھنسے ہوئے ہیں. میرے رب کی بڑی مہربانی ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ یار یہ تو ڈوب رہا ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں. فلما رأى الشمس بازغۃ، پھر جب اس نے دیکھا سورج کو چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، تو اس نے کہا یہ میرا رب ہے. ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے. فلما افلت، لیکن جب وہ ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں ان سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے. یعنی انہوں نے اپنی قوم کے سامنے اپنا یہ پورا نقطۂ نظر مختلف اوقات میں جن گمراہیوں میں وہ مبتلا تھے، ان گمراہیوں کو ایک بہت حکیمانہ انٹیلیجنٹ طریقے سے انہوں نے ایسے بیان کیا کہ شروع میں ٹو بگن وتھ ان کی قوم کے لوگ ان کی بات سننے پر آمادہ ہو گئے. اس میں جو بظاہر انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ اصل میں اس میں یہ ایزمپشن تھی کہ اچھا تم یہ کہتے ہو تو میں ذرا اس کو اسٹڈی کرتا ہوں، لیٹ می اینالائز اٹ کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ظاہر ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان کا یار یہ واقعی میرا رب ہے، میں اس کو مان رہا ہوں.
یہ تو ظاہر ہے ایک سادہ سا آدمی بھی جانتا ہے کہ بالکل فضول بات ہے، تو اللہ کے پیغمبر اور ابراہیم علیہ السلام کے جو پیغمبروں کے بھی باپ جد امجد تھے، ان کے بارے میں کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ یہ قرآن نے خود واضح کیا ہے کہ یہ ایک بہترین انداز تھا جو انہوں نے دعوت کا اختیار کیا، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، یہ تو اصل میں لوگوں میں پینیٹریٹ کرنے کا طریقہ ہے، لوگوں کے اندر جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو دور کر کے صحیح بات تک پہنچانے کا طریقہ ہے۔ ورنہ لوگ اتنے جذباتی، اتنے متعصب ہوتے ہیں کہ وہ بات سننے کے لیے نہ خود تیار ہوتے ہیں، نہ کسی دوسرے کو سننے کے لیے اجازت دیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اختیار کرنے کے بعد فرمایا آخر میں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے تو رخ کر لیا اپنے چہرے کا اس ذات کی طرف جو فطر السماوات والارض، جس میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، حنیفاً، بالکل یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ یعنی اپنی قوم کو انہوں نے متوجہ کر کے ان کے جو خداؤں کے مختلف دعوے دار تھے ان میں سے ایک ایک کے بودے پن کو نمایاں کر کے ان کے سامنے ایک ایسے حکیمانہ طریقے سے انہوں نے اس بات کو رکھا کہ جس کے بعد ایٹ لیسٹ یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں نے بات سن لی، اور بات سننے کے بعد ظاہر ہے کہ انہوں نے غور ضرور کیا ہوگا کہ یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ جو انہوں نے ہمارے سامنے پیش کی ہے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آبجیکٹ کہ جو تھوڑی دیر کے لیے نمودار ہوتا ہے اور اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ ہر وقت موجود ہی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ کسی اور کے حکم کا پابند ہے، وہ نہ خود آتا ہے نہ خود جاتا ہے، نہ ستارہ، نہ چاند، نہ سورج۔ تو یہ کتنی نان سینسیکل ایبسرڈ بات ہے۔ تم ان لوگوں کی عبادت، ان چیزوں کی عبادت کر رہے ہو، ان کو تم خدائی میں شریک کر رہے ہو جو کہ محض مخلوق ہیں، پابند ہیں، وہ تو اصل میں خدمت میں لگے ہوئے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اس نظام کے تحت چل رہے ہیں کہ جو نظام اس نے ان کے لیے طے کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں ان میں سے کسی کو یہ حیثیت نہیں دیتا، میں نے تو اپنا رخ کر لیا اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان ستاروں کو پیدا کیا، اس چاند کو پیدا کیا، اس سورج کو پیدا کیا، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے ہرگز نہیں۔ وحاجہ قومہ، تو ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا۔ یہ تو ہوتا ہی ہے، یعنی قوم جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار تھوڑی ہوتی ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ آپ نے آ کے بتایا کہ دیکھو 2 + 2 = 4، تھینک یو ویری مچ، 2 + 2 = 4۔ نہیں، لوگ اپنے تعصبات میں ہوتے ہیں، لوگوں نے ایک مذہب پہلے سے مانا ہوا ہوتا ہے، لوگ اس کے بارے میں جذباتی ہوتے ہیں۔ آپ جب اس کو چیلنج کرتے ہیں تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ یا آپ کی خواہشات چیلنج ہوتی ہیں، یا آپ کی انا، ایگو چیلنج ہوتی ہے، اینڈ ان موسٹ کیسز بوتھ۔ یعنی یہ جو ہوتے ہیں نا مشرکانہ مذاہب اور جھوٹے مذاہب، اس میں ہوتا کیا ہے، آپ دنیا میں کچھ خواہشات رکھتے ہیں اور ان کو پورا کرنے میں آنیسٹلی مذہب رکاوٹ بنتا ہے۔ پر میں کرنا چاہتا ہوں بے ایمانی، میں کرنا چاہتا ہوں بدمعاشی، اللہ موجود ہے، آخرت ہونے والی ہے، جواب دہی ہوگی، تو بندہ کہتا ہے یار یہ بڑی گڑبڑ ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ مذہب کا انکار کر دے، وہ بھی لوگ کرتے ہیں، اور دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ مذہب میں، دین میں ایسی پگڈنڈیاں، ایسے راستے، ایسے شارٹ کٹس تلاش کیے جائیں کہ جس میں اللہ کو جواب دینا نہ دینا برابر ہے۔ آپ کے شریک ہیں، آپ کے سفارشی ہیں، وہ آگے آپ کو بچا لیں گے۔ تو یہ لوگ کرتے ہیں، یہ ہے خواہشات۔ یہ خواہشات کی بنیاد پر جب مذہب بنتا ہے یا مذہب میں آپ تبدیلیاں لاتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر انانیت آ جاتی ہے کہ بھائی میرے سامنے اس طرح کی آپ بات نہیں کریں گے، میرا باپ، میرا دادا، میرا پردادا یہ کرتا تھا،
اینڈ ڈونٹ یو ایور ٹرائی ٹو سجیسٹ کہ یہ غلط ہے. منہ توڑ دوں گا میں تمہارا. یہ کیا ہے؟ یہ انانیت ہے, یہ ایگو ہے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہ جو عالم ہیں ان کو کچھ نہیں پتہ, اور آپ آئے ہیں صحیح بات کرنے والے. شکل دیکھی ہے آپ نے اپنی, آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں کلیکٹیو ایگو ہے. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے ضرور پیش کریں. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. آپ کیا کہہ رہے ہیں, ہم کیا کہہ رہے ہیں, بات سمجھنے کی کوشش کریں گے. مگر جب یہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ نے موجود نقطۂ نظر کو چیلنج کر دیا, اس کے بعد جو رد عمل ہوتا ہے وہ اصل میں رد عمل ہوتا ہے اس ایگو کی وجہ سے. وہ بعض اوقات ایک انڈیویجول کی ہوتی ہے, بعض اوقات ایک گروہ کی ہوتی ہے. تو سب سے زیادہ تو اس کو فیس کیا پیغمبروں نے. فحاجہ قومہ, تو ان سے جھگڑا کیا ان کی قوم نے. قال تحاجونی فی اللہ, انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو اللہ کے بارے میں, وقد ہدانی, جبکہ اس نے میری رہنمائی کی. تمہیں معلوم ہے کہ میں جو تمہیں بات بتا رہا ہوں یہ میری کوئی تھیوری اپنی نہیں ہے, یہ تو میں تمہیں اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں. ولا اخاف ما تشرکون بہ, اور مجھے ڈر نہیں ہے, میں نہیں ڈرتا ان سے کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اس کے ساتھ. یہ کیا بات ہوئی؟ معلوم ہے کیا بات ہوئی؟ مشرکانہ مذاہب اصل میں بیسڈ ہیں خوف پر, ڈر پہ خوف پر. یعنی کوئی بیماری ہو گئی, کوئی مر گیا, کوئی حادثہ ہو گیا, کاروبار میں نقصان ہو گیا, تو اب آپ اس سے بچنے کے لیے آپ کچھ شرکاء ہیں جن کو کریٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصل میں یہ فلاں جو ہے نا ہمارا خدا یہ ناراض ہو گیا, جس کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. ہو نہ ہو, اصل میں تم نے ہمارے خدا کو, ہمارے فلاں کو, بت کو ناراض کیا. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعوت پیش کی, خالص توحید کی, تو ان کے قوم کے لوگوں نے ان کو ڈرایا کہ یہ تم حرکتیں کر رہے ہو نا, یہ اب تمہارے ساتھ ہونے والا ہے, بچو گے نہیں تم. ہمارے فلاں بت کو, ہمارے فلاں خدا کو تم نے چیلنج کیا ہے, تم نے ان کو ناراض کیا ہے, تو اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ ولا اخاف ما تشرکون بہ, میں نہیں ڈرتا ان سے کہ جن کو تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو, الا ان یشاء ربی شیئا, سوائے اس کے کہ جو میرا رب چاہے کچھ. یہ اصل میں پیغمبروں کے اندر انکساری اور اللہ کو کے حوالے کرنے کا یہ رویہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ میرا رب ہے اور اس کے علاوہ کوئی حیثیت کسی کی نہیں ہے. میں تمہارے ان جھوٹے خداؤں سے نہیں ڈرتا سوائے اس کے کہ میرا رب بھی کچھ چاہے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کبھی کوئی خوف ہی نہیں آئے گا, میں ایک انسان ہوں بھائی. میرا رب اگر مثال کے طور پر کسی موقع پر مجھے کوئی بات سمجھانے کے لیے کچھ ڈرا دے تو میں اس کا انکار نہیں کر رہا. میں تمہارے جھوٹے خداؤں سے نہیں ڈرتا, وہ تو بالکل بے بنیاد ہیں, ان کی کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے, اور تم مجھے ان سے ڈرا رہے ہو. وسع ربی کل شیء, میرا رب کل شیء علم, میرا رب جو ہے اس کا علم ہر چیز پر غالب. یعنی میں نے جب اس پر بھروسہ کیا ہے تو میں اس ذات پر بھروسہ کر رہا ہوں کہ جس کا علم مکمل ہے, ہر چیز پر غالب ہے. تم مجھے کس سے ڈرا رہے ہو, کس کی تم دھونس دے رہے ہو؟ میرا رب ہے کہ جو ہر چیز سے واقف ہے, اور اس نے اس دنیا کو بنایا ہے, وہی اس کو چلا رہا ہے. اسی نے مجھ کو یہ بتایا ہے کہ اس کائنات میں اس کے علاوہ کوئی چھوٹا الہ بھی موجود نہیں ہے, ہی سرے سے نہیں. وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. افلا تتذکرون, تو کیا تم غور نہیں کرتے, کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو بات میں نے تم تک پہنچا دی ہے, جو پیغام میں نے تم کو دے دیا ہے, اس کے بعد کیا تم بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ
ایک تو یہ ہے نا کہ تمہیں بات ہی نہیں پہنچی، چلیں کوئی ایکسکیوز ہو سکتا ہے، یعنی بات کے پہنچ جانے کے بعد، حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد اب کیا مسئلہ ہے؟ اب تو مسئلہ ایک ہی ہو سکتا ہے، یا تمہاری ضد ہے یا تمہاری خواہشات ہے. یعنی جب تم کو بات بتا دی گئی ہے، جب تم کو ریئلٹی، ٹروتھ کنوے ہو گئی ہے، اس کے بعد تم بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو، کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں کیسے ڈروں ان سے کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، جب کہ تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، کسی ایسے کو جس کے حق میں اس نے کوئی دلیل ثبوت نازل نہیں کیا. یعنی تم مجھے ڈرا رہے ہو اپنے جھوٹے خداؤں کے معاملے میں، اور خود تم اس اللہ سے نہیں ڈر رہے کہ جس کے ساتھ تم نے اوروں کو شریک ٹھہرا دیا، وہ اور کہ جن کے لیے کوئی دلیل نہیں، جن کے حق میں اس نے کوئی ثبوت، کوئی دلیل نازل ہی نہیں کی. تو فرمایا کہ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، یہ بتاؤ کہ ہم دونوں میں سے کون سا گروہ ہے کہ جو امن کا زیادہ حقدار ہے. امن یعنی اطمینان، یعنی خوف سے اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرنا. تم یا میں، ان کنتم تعلمون، اگر واقعی تم جانتے ہو، یعنی تم مجھے ڈرا رہے ہو حالانکہ تم شریک ٹھہرا رہے ہو اللہ کے ساتھ اوروں کو جن کے موجود ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، تو تم یہ بتاؤ کہ مجھے ڈرنا چاہیے کہ یا تم کو ڈرنا چاہیے. فرمایا کہ الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے. کیا ہوا جی؟ الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان میں کوئی ظلم شامل نہیں کیا، ظلم کی ملاوٹ نہیں کی. اولئک لہم الامن، وہی لوگ ہیں کہ جو امن کے مستحق ہیں. وہم مہتدون، اور وہی ہدایت والے، وہی ہیں کہ جن کو ہدایت کا راستہ مل گیا. یعنی یہ پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو دو گروہ ہیں، تم اور میں، تم جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا رہے ہو اور مجھے ڈرا رہے ہو کہ میں ایک اللہ کی دعوت دے رہا ہوں، تم امن اطمینان کے زیادہ حقدار ہو یا میں؟ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہ میں تم کو بتا رہا ہوں کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی ظلم کو شامل نہیں کیا. ظلم شرک. قرآن نے یہ بات واضح کی ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہے کہ جو عظیم ظلم ہے. تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان میں کسی ظلم کو شامل نہیں کرتے، فاولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں کہ جو اصل میں امن کے مستحق، یہی ہیں کہ جن کو اطمینان حاصل ہونا چاہیے، بے چینیوں سے پاک ہونا چاہیے. وہم مہتدون، اور یہی وہ ہیں کہ جن کو راستہ حاصل ہو گیا، وہ ہدایت یافتہ ہو گئے. یعنی آدمی بے چین ہے، آدمی پریشان ہے، آدمی ڈرا ہوا ہے، حالانکہ اللہ کو مانتا ہے اور ایک اللہ کو مانتا ہے، وہ اللہ کے جو اس کائنات کا بنانے والا ہے، وہ کہ جو اس کو چلا رہا ہے، وہ کہ جس کا کوئی شریک نہیں، وہ کہ جس کو ہر چیز سے کا علم ہے، وہ کہ جس کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، وہ کہ جو انتہائی ہمدرد ہے. ایسے اللہ کو ماننے والا کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وہ کیسے امن سے محروم ہو سکتا ہے؟ اسے کیوں چین نہیں آئے گا؟ وہ کیوں بے چین ہوگا، پریشان ہوگا؟ پریشان ہو تو تم ہو کہ جو کنفیوزڈ ہو، کہ کبھی اللہ کو مانتے ہو، کبھی لات کو مانتے ہو، کبھی عزا کو مانتے ہو، کبھی منات کو مانتے ہو. تمہیں اللہ پر پورا بھروسہ ہی نہیں ہے. تم اس کی پالیسیز، اس کی صفات،
اس کی خوبیوں کو اپریشیٹ ہی نہیں کر رہے ہو، تو کون ہے زیادہ ڈیزرو کرتا اس کو کہ وہ امن کے ساتھ زندگی گزارے؟ وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، کہ جس کے لیے ان کے پاس کوئی ایویڈنس، کوئی آرگومنٹ، کوئی ثبوت نہیں، یا وہ کہ جو ایمان لایا اور اس نے اپنے ایمان میں کسی قسم کی شرک کی، ظلم کی کوئی ملاوٹ نہیں کی، یہ ہیں وہ لوگ کہ جو امن کے مستحق ہیں، اور یہی ہیں کہ جو ہدایت پر ہیں۔ اس بیان سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو اطمینان دے دیتا ہے۔ اطمینان سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آتی، نہیں، پریشانیاں تو آتی ہیں آزمائش کے طور پر، لیکن ایک اندر کا چین ہوتا ہے کہ جو اس کو مطمئن کرتا ہے کہ نہیں، میں ٹھیک جا رہا ہوں، میرا راستہ ٹھیک ہے، میں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس میں غلطی نہیں ہے، میں اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں سمجھتا، میں اپنی غلطیوں کو ریویو کرنے کے لیے تیار ہوں، میں دوسروں کی باتیں سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن الحمدللہ جو بات مجھ تک اب تک پہنچی ہے، میں نے اس ایک ہی اللہ کو مانا ہے کہ جو ساری کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا ہے۔ میں اس کو ماننے کے بعد اپنے اندر مطمئن ہوں، اور یہی اصل میں وہ چیز ہے کہ جو ہدایت کا نتیجہ ہے۔ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم، اور یہ تھی ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم کو عنایت کی، علی قومہ، اپنی قوم پر۔ سمجھے آپ بات؟ یہ دعوت جو ہم نے دی ہے، یہ جو ہم نے طریقہ ان کو سکھایا، یہ ہم نے ان کو بتایا۔ ہم نے انہیں بتایا کہ دیکھو، ہمارے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا سب سے بہترین افیکٹو طریقہ یہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعوت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک توحید پر مضمون پڑھا اور آپ نے کہا کہ لیڈیز اینڈ جینٹل مین دس از واٹ از مونوتھیزم، نہیں، وہ کوئی سنے گا ہی نہیں، بلکہ سو جائیں گے لوگ، بلکہ آئیں گے ہی نہیں۔ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے مخاطب سننے والے کون لوگ ہیں، ان کے کیا خیالات ہیں، وہ کس چیز سے زیادہ متاثر ہیں۔ آپ وہاں سے بات شروع کریں گے اور ان کو متوجہ کریں گے۔ کسی کو ہدایت دینا آپ کا کام ہے ہی نہیں، اس لیے کہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، آپ نے بات پہنچانی ہے، لیکن بات پہنچانے میں آدمی کو حکمت سے کام لینا چاہیے تاکہ بات پہنچ جائے۔ اس کے بعد کوئی آدمی غلط رویہ اختیار کرتا ہے، دیٹ از ناٹ یور کنسرن۔ کوئی غلط رویہ اختیار کیے ہوئے ہے یا نہیں کیے ہوئے، اس میں ہمارا فیصلہ سبجیکٹو بھی ہو سکتا ہے، کیوں نہیں؟ یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک آدمی ہے کہ جس نے آپ کے اوپر غصہ کیا اور میں یہ سمجھوں کہ یار آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ، میں نے اپنی بات پہنچا دی، اور آپ سمجھے نہیں اصل میں آپ کی بات میں غلطی تھی، تو آدمی کو اس کے بارے میں ریویو کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو غیر معمولی طریقہ تبلیغ کا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عنایت فرمایا، جس کے نتیجے میں انہوں نے ایک انتہائی جھگڑالو شرک کے اندر ڈوبی ہوئی قوم کو اللہ کا پیغام ایسے پہنچا دیا کہ پہنچ گیا۔ اور آپ یقین جانیے کہ کام صرف اتنا ہی ہے کہ بات پہنچا دی جائے بس۔ یہ بالکل بیوقوفی کی بات ہے جو ہمارے لوگ کہتے ہیں کنورٹ کرو۔ کنورٹ کرنا ہمارا کام نہیں ہے، کنورٹ کرنا بعض اوقات ایک بیوقوفی ہوتی ہے۔ آپ کو بات پہنچانی، یہ کنسرن ہونا چاہیے، یار بات پہنچ گئی، قرآن نے اس کو بیان کیا، بلاغ، کمیونیکیٹ کرو، بات پہنچ جائے، یہ بس اصل چیز ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، نتیجے میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں مانے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات کے لحاظ سے جن کو چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو بہت کہی ہے نا کہ ہم ہدایت دیتے ہیں جن کو چاہتے ہیں۔ ہدایت میں بھی پھر آگے درجے ہیں۔ ایک بندہ ہے، مسلمان ہے، نمازی ہے، اچھا انسان ہے، مگر بس ایسے ہی ہے، مطلب اگر 1000 درجے ہیں تو وہ ایک مارک لے کر ہی بس مطمئن ہے، ارے میں یہ زیادہ دلچسپی نہیں۔ تو یہ بھی تو لیولز کی بات ہے نا،
کہ ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، تسی اپنا کام کرو بات لوگ کیا ہمیں کیا دلچسپی ہے جی، اور نماز پڑھ لی بہت کافی ہے. نو پرابلم. ایک بڑا جو فرق ہے وہ ہے ہدایت اور گمراہی کا، کہ آدمی ایک شرک نہیں کر رہا، آخرت کو مان رہا ہے، اللہ کے دین کو مان رہا ہے، جو موٹے موٹے فرائض ہیں ان کو پورا کر رہا ہے. بریلینٹ. لیکن ایک اور چیز ہے، یو وانٹ ٹو ایکسل، آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت میں جتنا آپ اچھا پرفارم کریں گے اتنے ہی اعلیٰ درجات ہیں. تو دنیا میں آدمی دنیاوی جو ایکسلنس ہے، بہتر سے بہتر چیزوں کے لیے آدمی اتنی تگ و دو کرتا ہے، تو آخرت کے لیے نہ کرے. تو فرمایا کہ ہم درجات بلند کرتے ہیں، درجات کے لحاظ سے بلند کرتے ہیں جن کو چاہتے ہیں. اور کیوں؟ ان ربک حکیم علیم، تمہارا رب حکمت والا ہے، جاننے والا ہے، اسے معلوم ہے کون ڈیزرو کرتا ہے. اور وہ یہ طے کیے ہوئے ہے کہ وہ درجوں پر درجے بنائے، چھوٹے اور بڑے، درجات پر درجات بنائے. اور آنیسٹلی ہم لوگ بعض چیزوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں، چھوٹی بڑی چیزیں سب کاؤنٹ کرتی ہیں، سب کام کرتی ہیں. ابھی ہم نے وہ ترجمے میں یہ پڑھا کہ ایک جہاد پہ جا رہی تھی ایک فوج، تو جہاد پر جانے سے پہلے ان کو کہا گیا کہ یہ ندی بہہ رہی ہے، اس میں سے پانی نہیں پینا. اب چھوٹی سی بات ہے، ظاہر سب گرمیاں آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، تو پانی نہیں پینے سے کیا فرق، پانی پینے سے کیا فرق پڑتا ہے. مگر یہ کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جب محتاط ہوتا ہے ان معاملات میں کہ جو معاملات بظاہر چھوٹے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان معاملات میں بھی توفیق دیتا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں. بس اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی زندگی کو مشکل میں ڈالیں. یہ اصل میں ایک ذات سے متعلق انسان کا ایک پرسنل معاملہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے درجات کے معاملے میں بھی ایک دوسرے سے ایکسل کرنے کی کوشش کریں. میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر پیش کر رہا ہوں. ہم نے آج آغاز کیا اپنے سبق کا آیت نمبر 76 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، پھر جب اس پر رات غالب آئی تو اس نے دیکھا ایک نمایاں ستارے کو. قال ھذا ربی، تو انہوں نے لوگوں کی طرف دیکھ کر یہ کہا کہ یہ میرا رب ہے، بڑا امپریسو ہے، دس مسٹ بی مائی گاڈ. فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، تو اس نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو نہیں پسند کر سکتا، یعنی خدائی کے لیے اس کو اپنا رب ماننے کے پوائنٹ آف ویو سے میں نہیں پسند کرتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کہنا ہے کہ ستارے کو پسند نہیں کرتا، یعنی اس کو تم نے اگر خدا بنایا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. فلما رأى القمر، پھر جب اس نے دیکھا چاند کو بازغن چمکتے ہوئے، قال ھذا ربی، تو نے کہا یہ میرا رب ہے. فلما افلا، لیکن جب وہ ڈوب گیا، قال لئن لم یہدنی ربی، اس نے کہا کہ اگر نہ رہنمائی کرتا میرا رب، لاکونن من القوم الضالین، تو میں لازماً ہو جاتا گمراہ لوگوں میں سے. آپ نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ صرف اتنا کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، نیکسٹ میں یہ نہیں کہا. اب یہ ترقی ہو رہی ہے. اب اگلی بات کی کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں لازماً گمراہوں میں سے ہو جاتا. فلما رأى الشمس بازغۃ، پھر جب انہوں نے دیکھا سورج کو بازغۃ کہ وہ چمک رہا ہے. اس سے ایک اور بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ جب آپ کو بہت سارے مراحل درپیش ہوں، کہیں ایک چاند، کہیں ایک ستارہ خدا بنا ہوا ہے، کہیں چاند بنا ہوا ہے، کہیں سورج بنا ہے، تو پہلے سورج کی طرف ہاتھ نہ اٹھائیں. اسٹارٹ فرام دا لوور ٹو دی ہائر. سورج ہو سکتے ہیں آپ کی پٹائی کر دیں، وہ لوگ آپ کو پل پڑے، ان کے جذبات ہیں نا. تو پہلے آپ ستارے کو ٹھس کریں، پھر چاند کو ٹھس کریں، اور پھر سورج کی طرف آئیں. فلما رأى الشمس بازغۃ، پھر جب اس نے دیکھا سورج کو چمکتے ہوئے، قال ھذا ربی، اس نے یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، ویری امپریسو.
فلما افلت، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، تو انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں میں بری و ذمہ ہوں اس سے کہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. یعنی آپ یہ دیکھیں، پہلے ڈوبا، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. نمبر 2، اگر میری رہنمائی نہ کی ہوتی میرے رب نے تو میں گمراہوں میں سے ہوتا. اور تیسرے میں اٹھا کے مارا کہ میں بری ہوں ان سے. کیا فضول لوگ ہو تم، ان کو مان رہے ہو تم یوں اصل میں. اور یہ کوئی ایک رات کی بات نہیں ہے، آبویسلی ہو بھی نہیں سکتی. یہ بھی اصل میں ایک بات سمجھ لیں کہ قرآن میں جو نریٹ کیے جاتے ہیں نا باتیں اس طرح کی، اس میں جو ٹائم فیکٹر ہے وہ آپ کو خود جاننا، ایزیوم کرنا ہوتا ہے. یہ ایک دن ایک رات کی بات نہیں، اٹس سم تھنگ اسپریڈ اوور probably a number of weeks, months, years. یہ حکیمانہ طریقہ ظاہر ہے دھیرے دھیرے وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچا. تو فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی، میں نے تو اپنے چہرے کا رخ کیا اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، حنیفاً، میں یکسو ہو گیا، یکسو ہو کے میں یہ کر رہا ہوں. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں. وحاجہ قومہ، اور جھگڑا کیا ان سے ان کی قوم نے. قال تحاجونی، انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو فی اللہ، اللہ کے معاملے میں. وقد ہدان، جب کہ اس نے مجھے ہدایت دی، میری رہنمائی کی. ولا اخاف ما تشرکون بھی، اور یہ مجھے ڈرا رہے ہو نا، میں نہیں ڈرتا ان سے کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. الا ان یشاء ربی شیئا، سوائے اس کے کہ میرا رب ہی کچھ چاہے. وسع ربی کل شیء، کل شیء علما، وسیع ہو گیا میرا رب ہر چیز پر علم کے لحاظ سے، یعنی اس کا علم ہر چیز پر غالب ہے. افلا تتذکرون، تو کیا تم اب بھی دھیان نہیں کرتے، بات نہیں سمجھتے. وکیف اخاف ما اشرکتم، اور میں کیسے ڈر سکتا ہوں ان سے کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. ولا یخافون انکم اشرکتم باللہ، جبکہ تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ تم نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل بہ علیکم سلطانہ، جن کے بارے میں اس نے تمہارے لیے کوئی ثبوت، کوئی دلیل نہیں اتاری. فَأَيُّ الْفَرِقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو یہ بتاؤ کہ دونوں میں سے، دونوں فریقوں میں سے کون ہے کہ جو اطمینان اور امن کا زیادہ حقدار ہے، تم کہ میں. ان کنتم تعلمون، اگر تم واقعی جانتے ہو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، پھر جواب کا انتظار کیے بغیر جواب دیا. وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کی، شرک کی ملاوٹ نہیں کی. اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں کہ جو امن کے اصل مستحق ہیں. وہم مہتدون، اور یہی ہیں کہ جو ہدایت پانے والے ہیں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ تھی ہماری حجت، ہمارے بات کے پہنچانے کا طریقہ. آتَيْنَاهَا، جو ہم نے دیا ابراہیم کو، علی قومہ، ان کی قوم پر، یعنی قوم پر حجت تمام کرنے کا طریقہ بتایا. نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات کے لحاظ سے جن کو چاہتے ہیں. ان ربک حکیم علیم، تمہارا رب یقیناً حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. حجت کا مطلب ہے بات کا پہنچ جانا ایسے کہ اب آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں، حجت تمام ہو گئی. اتمام حجت پوری ہو، یعنی آپ نے کسی کو کوئی بات پہنچائی اور انہوں نے کہا کہ بات سمجھ میں نہیں آئی، بات سمجھ میں نہیں آئی، تو میرے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جس کو جواب دے رہا ہوں متوجہ نہیں ہے تو اس کے تو جی اب آپ کو جانا ٹھیک ہے. آپ کے عام طور پر کچھ لکھے ہوئے سوالات ہوتے ہیں؟ جی
ویسے تو یہ بات بڑی خوشی کی ہوتی ہے کہ سوال ہی حجت تمام ہو گئی ہے. اگر آپ کوشش کریں کہ لوگوں کو سمجھانے کی اس طرح نے کی تھی اور وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں بیکاز آف انا اینڈ بیکاز آف desires, they are still not willing to accept, although they are saying yes, they understand what you are saying, but they carry on doing what they have always been doing, which was taught to them by their elders or their parents or their grandparents, which has been carried on from generations. So then how do you deal with that? Because they're saying yes, I agree, what you're saying is right, but they still carry on doing what they've always been doing. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا بات کا پرفیکٹلی پہنچنا اور اس کے پہنچنے کے بعد دوسروں کے اندر پرفیکٹ ٹرانسفارمیشن ہونا، یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. آپ اپنی امکانی حد تک بات پہنچاتے ہیں اور لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی ہے. جسٹ ویٹ، کیپ ڈوئنگ یور جاب. یعنی اصل میں ہم پریشان کب ہوتے ہیں؟ ہم پریشان اس وقت ہوتے ہیں کہ میں نے یار بڑی زبردست آج تقریر کی، سبحان اللہ، الفاظ جو ہیں ان کا میں نے استعمال ایسا اچھا کیا، لیکن ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. تبدیلی سے مراد آپ کا خیال تھا کہ یار نماز ہوئی تھی، ان کو نماز پڑھنی چاہیے تھی. نہیں، ہر ایک کا اپنا ایک سپیڈ ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا ایک پیٹرن ہے، ہر ایک کے اپنے حالات ہیں. یو نیور نو، آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے کوشش سے کس کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے اور کتنا نتیجہ برآمد ہو رہا ہے. کیپ ڈوئنگ یور جاب. آپ کا کام بدلنا ہے ہی نہیں، آپ کا کام پہنچانا ہے اور دوسرے کی نیت میں آپ نے جھانکنا ہی نہیں. تو بس ختم ہوئی بات. یعنی مجھے کیا پتہ دوسرا آدمی کیا سوچ رہا ہے، وہ کتنا متاثر ہوا ہے. یہ ضرور پروب کرنا چاہیے کہ یار کوئی سمجھ میں کوئی پرابلم تو نہیں رہ گئی، آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے، آپ کے کیا کویسچنز ہیں اینڈ سو آن. وہ تو جاری رہنا چاہیے، مگر ایکسپیکٹیشن چھوڑ دینی چاہیے. میں آپ سے گزارش کروں، یہ آپ کی کوششوں کے نتیجے میں ہو گیا کہ کسی کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ شی از رائٹ. بہت بڑی بات ہے یہ بات کہ کوئی بندہ بالکل بدل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اور یہ ہمارا کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے ایجنڈا. لیٹس کیپ ڈوئنگ آور جاب. اور یہ میں آج میں ایک بڑی زبردست ٹرک آئی ہے، میں دونوں ہاتھوں سے کھاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر اس پہ بھی جنہوں نے آپ کی کیا کہنا چاہیے اعتراض کر رہے ہیں، نہیں ان کو تو اعتراض نہیں، کریکشن کرنی ہے انشاءاللہ وہ اس پہ بھی کر دیں گے. وہ یہ کہیں گے کھا کیوں نہیں آپ. اس کا جواب یہ کہ رمضان ختم ہو گیا، تو کام کرنا ہے اپنا، باقی اللہ مالک ہے. اس پر نہیں پڑے یہاں سے پکڑ جی. حاجت کے اینڈ پہ وہ جو آتے ہیں کہ جن پہ اپنا غضب کیا اور نام میں سے جن کو گمراہ کیا، یہ دو الگ طرح کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایک ہی. پھر بولیے گا کون سا؟ وہ جو آپ کی آیت نہیں ہے ہاں صرف حاجت کی کہ جن پہ اپنا غضب کیا اور نام میں سے جو گمراہ ہو جی. کیٹیگرائز کیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، مطلب کہ جو گمراہ ہوئے نہیں بھی تو غضب کیا. وہ اصل میں یوں ہے کہ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہدایت کا تو ایک ہی راستہ ہے، گمراہی کے کئی امکانات ہیں. ایک امکان یہ ہے کہ آدمی مغضوب علیہم ہو جائے، یعنی
غضب کا مستحق بن جائے. کیسے؟ اپنی خواہشات، اپنی انانیت کی وجہ سے اللہ کی پیغام، اس کی دعوت، اس کے احکام کو ٹھکرانے والا، اللہ کے غضب کو انوائٹ کرنے والا. گمراہی کی ایک دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی بھٹک جائے، یعنی اس نے راستہ تو شروع میں ٹھیک اختیار کیا، نیت اس کی ٹھیک تھی، مگر وہ آگے جا کے چوک گیا، یعنی سیدھا چلتے چلتے بھٹک گیا. دین کو اختیار کیا لیکن دین کے نام پر کچھ اور پگڈنڈیوں میں چلا گیا. تو جب ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں تو ہم ایک پرفیکٹ پوری ہدایت مانگ رہے ہیں. اس ہدایت کے مانگنے میں اصل میں ہماری جستجو، ہماری دلچسپی اصل میں اس بات کے اظہار پر ہمیں مائل کرتی ہے کہ ہم واضح کریں کہ ہم اس سے بھی بچنا چاہتے ہیں اور اس سے بھی بچنا چاہتے ہیں. نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو اپنی خواہش، اپنی انانیت کی وجہ سے دین کو ٹھکرا چکے، اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں کہ جنہوں نے دین کو اختیار تو کیا لیکن وہ آگے چل کے بھٹک گئے. اور وہ بھٹکے ابتدا میں کسی اچھی وجہ سے بجائے، لیکن وہ بات خدا کے بتائے ہوئے طریقے سے مختلف تھی، چنانچہ وہ ہدایت سے ہٹی. تو دونوں ہی ذاتوں سے دیکھیں، عذاب کا تعلق اس بات سے ہے کہ آدمی کو کیا بات معلوم تھی اور اس نے جانتے بوجھتے ہوئے اس کی کتنی خلاف ورزی. ہدایت مانگتے ہوئے تو اصل میں ہم راستہ مانگ رہے ہیں. قطع نظر اس سے کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان پر عذاب آیا یا نہیں آیا. دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے تو فیصلہ کرنے میں اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھیں گے کہ بندے نے غلطی کیا کی ہے، اور یہ بھی دیکھیں گے کتنی کی ہے، اور یہ بھی دیکھیں گے کیوں کی ہے. وہ سب کچھ دیکھیں گے. اور اس لیے یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. میں آج ہی سوچ رہا تھا کہ شرک کے معاملے میں جو اللہ تعالیٰ کی شدید کنڈمنیشن ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے شرک کا معاملہ ہمارے لیے پیدائشی طور پر بالکل واضح کر دیا. اب اس واضح انڈرسٹینڈنگ کے بعد کوئی شرک کرتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے نا. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس جو فطرت ہے، اس فطرت میں تو اس کے لیے کوئی وجہ نہیں. خارج میں جو لوگوں کے دلائل ہیں، ان دلائل میں بھی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے. اب کوئی انڈیویجول ہے، اس انڈیویجول نے بظاہر شرک کیا، اس کا کیا بنے گا میں نہیں جانتا. میں ایک جنرل بات کروں گا، لیکن اللہ ہر انسان کے معاملے میں اس کے اپنے حالات، اس کے لیول آف نالج کو سامنے رکھے. جب قرآن یہ کہتا ہے نا، یعنی ظاہر ہے یہ تو شرک ہے، شرک کے معاملے میں تو یہ بتا دیا کہ وہ کنڈیمڈ ہے. اسی طرح کی دو اور چیزیں جو بہت کنڈیمڈ ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ آپ جھوٹ بولیں، کفر کا آپ ارتکاب کریں، آپ کہیں میں نہیں مانتا. قرآن مجید نے ایک جگہ پر یہ بتایا کہ یہ ناقابل معافی چیز ہے سوائے اس کے کہ کوئی مجبور ہو جائے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن. یہ ایک ایکسیپشن بیان کی گئی. زنا کتنا بڑا جرم ہے. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ سردار، مالک جو اپنی لونڈیوں کو زبردستی مجبور کرتے تھے پروسٹیٹیوشن پر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ من بعد اکراہہن لغفور الرحیم.
اللہ ان کی اس مجبوری کے بعد معاف کرنے والا ہے۔ ہم برائی کو کنڈیم کریں گے، ہم اس کو برا کہیں گے، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کریں گے، کسی کا انجام کیا ہوگا یہ ہمیں پتہ ہی نہیں، اور نہ اس معاملے میں ہم کوئی فائنل بات کر سکتے ہیں سوائے ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے قرآن مجید میں بتا دیا ہے، جیسے فرعون، جیسے حامان، جیسے قارون، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ وغیرہ۔ باقی ہاؤ ڈو وی نو؟ ہمارے یہاں بحث چلتی ہے ابو طالب کے بارے میں، میں کہتا ہوں یار اس کو بھی رہنے دو یار، بعض حدیثیں جو یہ بات کہہ رہی ہیں، بعض لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اس کا ہم سے کیا تعلق ہے یار؟ ان کا امت قد خلت، وہ ایک گروہ تھا جو چلا گیا، لہا ما کسبت، ان کے کام آئے گا جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے کام آئے گا جو تم کماؤ گے، ولا تسألون، اور تم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا، اما کانوا یعملون، اس بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ کی، دوسروں کے لیے دعا کرو، اچھی دعا کرو اس رب سے کہ جو دعا سننے والا ہے، اور اپنے معاملے میں کوشش کریں کہ ٹھیک سے ٹھیک ہو جائے معاملہ۔ سر ویسے بھی ذرا اپروچ بھی ہماری آئی گیس انڈیویجول کی اپروچ ہے، بعض اوقات ہم دوسروں کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتے ہیں، لیکن اگر اپنے آپ کو صحیح کرنے میں لگ جائیں تو سر مجھے تو نہیں لگتا ایک زندگی بھی کافی ہوگی۔ مثلاً تو میں نے ایک آیت کو ذرا غور کر کے پڑھا، سورہ نساء کی 135 ہے، جو یہ بات کہتی ہے کہ سچ کے حق میں گواہی دو، چاہے آپ کے اپنے اگینسٹ ہو یا والدین کے اگینسٹ ہو یا اقربین کے اگینسٹ ہو۔ پھر پیچھے کس کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے؟ میں نہیں سمجھتی کہ ایک زندگی میں شاید اسی کو ہی ہم اور سمجھ کے اسی پورا کر سکیں۔ کی ایک جوڑا آیت ہے، جو اسی کی جوڑا صورت سورہ نام، سورہ مائدہ، ہاں سورہ 7، اس کی آیت نمبر 8 ہے، بالکل یہی بات کہی گئی، مگر اس کے آخر میں کہا گیا سچ کی گواہی دو اگرچہ کہ کوئی دشمنی کیوں نہ ہو۔ کسی قوم کی دشمنی اس بات پہ مائل نہ کر دے آپ کو کہ آپ کمال ہے سچ جی۔ سے ہٹ جاؤ۔ تو واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ دونوں آیات ان کو سامنے رکھ کر آدمی کہے کہ یار میں نے زندگی میں اس پر عمل کر لیا، تو میں کہتا ہوں کہ سب کو ہم 21 توپوں کی سلامی دیتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ اور سر اس پرٹیکولر آیت کے پیش نظر مطلب میں نے جو اس کی ایک اپلیکیشن دیکھی ہے، پاکستان اور انڈیا دشمنی میں دیکھی ہے، جو مرضی ہو جائے ہم نے کہنا ہے انڈیا کو جب تک ہم تہس نہس نہ کر لیں ہم مسلمان اچھے ہو ہی نہیں سکتے۔ پاگل پنا، پاگل پنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو ہر حال میں انصاف کی بات کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ جہالت ہے، جاہلیت ہے کہ آپ لوگوں کو بھڑکائیں اور مشتعل کریں۔ اس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ شیطان کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ ہمیں گمراہ کرے، ان چیزوں کی طرف مائل کر کے، اور رحمان کی پوری خواہش یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کریں اور سچائی کے علمبردار بنیں، اور اس معاملے میں ہمیں ماحول بھی فراہم کرنا چاہیے۔ ماحول سے مراد ہمارے ہاں سوال اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، لوگ ڈرتے ہیں، ہم لوگ بات کیسے کریں، بعض ٹاپکس ہیں ڈسکس ہی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس کے بعد آپ اپنی زندگی کا آپ کو خطرہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم سر، میں ایک نوکری پیشہ آدمی ہوں، میری کتنی تنخواہ پر زکوٰۃ ہوگی؟ وجہ یہ کہ ٹیکس کے مد میں بہت روپے لے لیتی ہے حکومت،
آپ کو میں داد دیتا ہوں اور تھوڑی سی داد میں اپنے آپ کو بھی دیتا ہوں کہ میں نے پڑھنے میں کامیاب ہو گیا. دیکھیے جب کہ یہ جس کو آپ سیلری کہتے ہیں نا، سیلری پر جو ٹیکس ہے اس کے لیے ہمارے ہاں کوئی دین میں کوئی قانون نہیں ہے. تو جو بات لگتی ہے مناسب وہ یہی ہے کہ جو آپ کے ملک کا منیمم ٹیکسیبل انکم ہے اسی کو آپ زکوٰۃ کی مد میں بھی مانیں، اور آپ سونا، چاندی، بینک بیلنس وغیرہ اس میں جو آپ کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے پلس سیلری، کرایہ، ڈیویڈنڈ، اس کو کیلکولیٹ کریں الگ سے اور ٹیکس دیں دیانتداری سے، اور دونوں میں جو زیادہ ہو گیا اس کے لحاظ سے فیصلہ کر لیں. اگر آپ نے ٹیکس زیادہ دے دیا تو بس آپ کی زکوٰۃ چلی گئی. اب راہ خدا میں اور جو کچھ آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں بے شک کریں، لیکن اگر آپ کا ٹیکس کم تھا جو آپ نے دیا اور زکوٰۃ آپ کی زیادہ ہے تو جتنا فرق ہے وہ آپ ادا کریں. What can be Allah's wisdom in creating mental stability? Like autism, which has no known reason and no cure. And what can be your advice to the parents of such kids? دیکھیں بڑی وزڈم تو یہ آزمائش مختلف شکلیں اختیار کرتی ہے. کسی کو زندگی میں بظاہر کامیابیاں ملتی ہیں، بظاہر جو توقعات ہیں اس کی پوری ہوتی ہیں. ہمارے ہاں لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہیں. نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ آزمائش کی ایک کیٹیگری میں. آپ کہیں ہمیں ایسی آزمائش کیوں نہیں آئی، تو میں کہوں گا کہ اللہ کا خوف کرو بھائی، اللہ بہتر جانتا ہے. آپ اس آزمائش میں پڑھ کر فیل ہو گئے تو کتنے نفروں کا آپ کو ثواب ہوگا. خدا پر بھروسہ کریں، وہ آپ کو زیادہ بہتر جانتا ہے، اور جس آزمائش میں اس نے آپ کو مبتلا کیا ہے وہی آپ کے لیے بہترین آزمائش ہے. بچے ایسے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو بالکل صرف آزمائش ہے. دوسرا یہ کہ خدا تعالیٰ کے ہاں ایک اور پہلو بھی ہے معاملے کا. وہ یہ ہے کہ بعض اوقات وہ ان لوگوں کو کہ جو وہ اس آزمائش میں نہیں پڑے، ان کے اندر احساس اور شکر گزاری پیدا کرنے کے لیے یہ معاملہ کرتا ہے. جیسے مسیح علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا کہ اللہ نے اندھوں کو کیوں پیدا کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ دیکھنے والوں کو دکھانے کے لیے. جن کے پاس آنکھیں ہیں وہ انھوں کو دیکھ کر آنکھ کی قدر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. رہے اندھے، انشاءاللہ ان کو بہت اچھی آنکھیں مل جائیں گی. یعنی یہاں بھی کوشش کریں، یعنی کہ یہاں کوشش نہ کریں، لیکن یہاں نہ بھی ملے تو یہ زندگی صرف یہی تو نہیں ہے نا. وہ زندگی جو اصل زندگی ہے وہاں ان کو یہاں سے بہت کچھ زیادہ مل جائے گا. تو یہ جو بچے ہیں ان کے والدین کو اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اللہ نے ان کو جس آزمائش میں مبتلا کیا ہے اس میں اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ اس میں پورا اتر کے آخرت میں کامیاب ہوں. اور انشاءاللہ یہی بچے ان کو بہت اچھے وہاں ایک اچھی شکل میں مل جائیں گے. یا نہ جانے کیا اور اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہیں، ان کے لیے کیا کیا انعامات ہیں. تو دنیا کو جب آپ محض آزمائش سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اصل میں ہم آزمائش میں بھی سمجھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے لیے آزمائش ہے اور بعض لوگوں کے لیے آزمائش ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور آخرت ہر دنیا کے اونچ نیچ کو وہ بالکل ٹھیک کر دے. تو اس لیے والدین کو یہ مشورہ ہے
کہ وہ اللہ کی طرف سے ان کو جو آزمائش ملی ہے اس میں پورا اتریں. انشاءاللہ اللہ ان کے لیے دنیا میں اطمینان اور آخرت میں کامیابی کرے گا. ہماری ایک کلاس رمضان میں ہوتی تھی تو اس میں ایک خاتون آتی تھی. وہ کہتی ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ مجھے یقین ہے کہ میں جنت میں جاؤں. تو ہم سارے بڑے رش کرتے ہوتا ہے کہ میری بچی ہے, بچہ ہے اس طرح کا. ہاں, تو وہ میں اس کی دیکھ بھال کرتی ہوں. تو مجھے امید ہے میرا رب میری اس خدمت کو قبول کرے. بڑی بات ہے جی, اگر اللہ نے کسی کو اس طرح کے رویے کے بعد یہ اطمینان دے دیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ اطمینان نہیں ہے, کوئی اور بات بتائے اس کے علاوہ جو آپ کو مطمئن کر سکے. یہی ایک بات ہے جو دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ نے بتائی ہے, جس سے پوری زندگی سمجھ میں آتی ہے, اس کی اسکیم. اس کے علاوہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. سر یہ جو اسپیشل بچوں کا معاملہ ہے نا, اس میں ویسے ہماری بھی بڑی کریکشن ہونے کی ضرورت ہے. لوگ اتنی سخت باتیں کر جاتے ہیں کسی کا اسپیشل بچہ دیکھ کر کہ یہ کوئی مکافات عمل ہے, اور وہ جس پہ گزر رہی ہوتی ہے وہ یہ بات سن کے ویسے ہی بیچارہ پتہ نہیں. میرا ایک بیبی تھا, اسی طرح کچھ پرابلمز ہو گئے تھے اس کے ساتھ. تو 2 سال میں نے اور اس نے, مطلب 2 سال بعد اس کا انتقال ہو گیا. میرے منہ پہ تو خیر کسی نے یہ بات نہیں مجھے کہی, لیکن ایسی باتیں بھی پہنچی تھی مجھ تک. تو بڑا تکلیف دہ ہے. اور پھر مجھے احساس ہوا کہ شاید میں بھی ایسی باتیں دوسروں کے بارے میں کر جاتی تھی. تو میری تو ایک لرننگ تھی, لیکن آئی تھنک ہم سب کو ذرا اتنی جلدی ججمنٹ پاس کرنے سے پہلے تھوڑا ٹھہر اللہ تعالیٰ جانا. کی یہ بات بالکل صحیح ہے. اصل میں اس میں دونوں ہی پہلو ہیں. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ جو بات کہتا ہے اس کو کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں, لیکن بہت اچھی بات ہے کہ اگر کوئی اس سے گزر رہا ہے اور وہ اپنے بارے میں ریویو کرے, بڑی اچھی بات ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ایک سچا انسان سوچے گا تو ضرور, لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. محض آزمائش ہو سکتی ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو, یونس نہیں, ایوب علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری میں مبتلا کیا, ایسے نقصانات سے دوچار کیا جو ہم عام انسانوں کے لیے ناقابل تصور ہے, مگر ان کی کوئی کسی غلطی کی وجہ سے نہیں, محض اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک انسانوں کے لیے ایک نمایاں مثال بنانا چاہتا تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ میرے بندے ہر حال میں شکر گزار ہوتے ہیں, چاہے ان کے حالات اچھے ہوں چاہے بظاہر نہ ہوں. اچھا سر, شہر کے لوگ پڑھے لکھے ہیں, میں نے سمجھا. سر وہ ایک بچہ سے پوچھا تھا کہ مسجد میں جب تعلیم پڑھنے گئی تو وہاں پہ وہ عورتیں میں بچوں کو بھی سامنے جی, بچے شور ظاہر ہے, بچے شور تو نہیں, اسکول پاس ہو گئے جب بچے نہیں آ سکتے. کہاں کی بات ہے یہ جی ادھر مسجد ہے مسجد؟ کہ بچے نہیں آئیں گے کیونکہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. کیونکہ ایک خاتون بہت شور میں جاتی تھی کہ بڑی ڈسٹربنس. اب جو بچے لے کے آ رہی تھی اس کا دل تڑپ رہا تھا کہ میں نہ ڈراؤنا دیا, لیکن اس کو نہیں ہے. مطلب ہم نے بڑا کاٹی. ایک وہ میں سنا تھا کہ مسجد نبوی بھی ایک دفعہ بند ہوا تھا تو پھر وہ خواب آئی تھی دوسرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بچوں کو مت روکو, ان کو آنے دو. وہاں پہ بھی اتنا شور ہوتا ہے جسے نماز پڑھتے ہیں بچوں کا. تو یہ کیا صحیح ہے سر کہ روک دیں؟ دیکھیں, 2 ڈفرینٹ کنسیڈریشنز ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے, نماز میں ڈسٹریکشن کا مطلب ہے نماز پاؤ گے, یہ بالکل طے کرا. تو وہاں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے,
اور ادھر نعروں کی آواز آ رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں بعض بچے ایسے زبردست ہوتے ہیں, ان کو ایک مرتبہ یقین ہو جائے کہ یہ بڑے سارے نماز پڑھیں اور یہ کچھ نہیں کر سکتے, اگلے 10 منٹ کے لیے قید ہیں. مائی گڈنس, جو وہ طوفان بدتمیزی کھڑی کریں گے, یو کی ناٹ ایون امیجن. توبہ نہیں, پھر وہ نماز کچھ نہیں ہو سکتی, نماز ہو ہی نہیں سکتی. پھر آپ ہیں ہم نے نماز بھی پڑھی ہے, ہم ایک صبر کے امتحان سے ہوئے. سو ایک تو یہ چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کو بچوں کو مسجد سے دور نہیں کرنا. ظاہر ہے اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ بچے مسجد آ ہی نہیں سکتے. اب ان دونوں کے درمیان کا کوئی راستہ سوچنا چاہیے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہر معاملے میں جب اختلاف ہوتا ہے تو 2 گروپس بن جاتے ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں نا کمیونیکیٹ کرنا, تبادلہ خیال کرنا, مسئلے کو سمجھنا, سلوشن پیش کرنا. میں بڑا حیران ہوتا ہوں. میں کچھ 2 سال مجھے رہنا پڑا 2012-13 میں باہر مینچسٹر میں. میرے وہ بھائی کا کوئی وہ ادارہ ہے, اس کو وہ چلاتے ہیں, تو وہ ہم پروگرام کرتے تھے دینی. تو میں یہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا اس کو مصیبت پڑی ہوئی ہے. پروگرام تو بعد میں طے ہوگا, پہلے کوئی چائلڈ مائنڈر, کوئی خاتون جو بچوں کو سنبھالے, اس کا بندوبست ہونا ضروری ہے. مطلب وہاں یہ بات طے ہے کہ اگر کوئی بچوں کو سنبھالنے والی خاتون, جن کو ظاہر ہے کہ وہ ایک مناسب پیمنٹ کرتے تھے فار دا ڈیوریشن آف 2 or 3 hours, جب تک وہ نہیں ہوگا پروگرام ہوگا ہی. اب میں سوچتا ہوں کہ کتنی زبردست بات ہے. یہ توفیق ان کو ہوئی ہے وہاں جا کر, اس لیے وہ پریکٹیکل لوگ ہیں جی. لیکن وہ ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ تو بات نہ ہوئی نا کہ اگر کسی ماں کے چھوٹے بچے ہیں تو اب وہ جب تک بڑے نہیں ہوں گے وہ ان کو کوئی پروگرام اٹینڈ نہیں کر سکتی, اور بڑے ہو جائیں گے تو وہ یہ کریں گے. تو آئی تھنک ہمیں اس کے سلوشن کے لیے بات سوچنی چاہیے. سچی بات یہ ہے کہ ان کو کھلی چھٹی بھی نہیں دی جا سکتی. میں آج تک اب کچھ 6-8 مہینے ہو گئے, میں ابھی گیا ہوا تھا, آپ کو معلوم ہے جاپان گیا ہوا, تو اس کے ایک شہر میں ایک مسجد میں ایک مجھے بیان کرنا تھا, لیکچر تھا. ایک لڑکا تھا بچہ اور میں تھا, اور لڑکے کے والد تھے. ہمارے درمیان مقابلہ تھا. بعد میں میں بھی حیران ہوا. میں عام طور پر آپ کو ہوتا ہے, آپ لوگوں کے یہاں بھی کوئی ہل جل ہوتی ہے نا, تو میں کچھ ایکٹنگ کرنے لگتا ہوں کہ میں آئی اسٹاپ, تاکہ ایک سگنل چلا جائے کہ نہیں things should settle down. I am not able to concentrate. ہم تو مزاج آشنا ہیں, وہ زبان والے کا نہیں, اس میں میں نے جو حماقت کی وہ یہ کی کہ میں بولتا رہا, and I knew that I am not able to concentrate. مگر وہ hats off to that father, وہ کھپ ڈال رہا, بھاگ رہا, اسے کوئی پرابلم ہی نہیں تھی. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی درمیان کی کوئی چیز ایسی تلاش کرنی چاہیے. وہاں پر ایک بچی تھی, تو مطلب اس کو وہ بول رہی تھی کہ یہ رکن بات ہے کہ بچوں کو روکے. ہم تو بچپن سے ماں باپ کے ساتھ آتے رہے ہیں, جس کا یہ نتیجہ یہ کہ اب ہم آئے. اگر بچوں کو شروع سے یہ روک دیں گے تو بچے تو آگے ہی آج کل کے آپ کو پتہ نہیں, اس کی ماں کو اتنی تڑپ تھی آنے کی نا, میں کیا بتاؤں. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ ایک پوائنٹ ہے, اچھا پوائنٹ ہے, مگر دوسری جانب بھی تو کچھ پوائنٹس ہیں. کہ بات یہ ہے کہ میں نماز میں کھڑا ہوں, میں نماز پڑھنے کے لیے آیا, میں نماز پڑھ نہیں سک رہا. سر تو مسجد نبی میں اتنا شور ہوتا تھا. کون سے مسجد نبی میں جب نماز, پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا. مسجد نبی میں کبھی نہیں گیا حضور کے زمانے میں. میں تو اپنی بات سر ابھی کی بات کر رہے ہیں. تو ابھی بھی اگر ایسا ہے اور ڈسٹریکشن ہے تو یہ غلط ہے. ایون کھانا کھانا نہیں, میں دونوں جگہ گیا ہوں, دونوں جگہ آپ واسٹ ہو گئے نا, اس لیے شور کم. یہ ہو سکتا ہے, یہ بالکل ہو سکتا ہے. سر بچے ویسے بھی خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ ہمارے یہ بھی سیکشن میں ہوتا ہوتے ہیں. دیکھیں بات یہ ایک بڑی سادہ مدینہ شریف میں خود اتنے وہ رونے کی آواز آتی تھی بچے کو. رائٹ. اس کا دیکھیں اس کی وجہ پھر یہی ہے کہ ہمارے یہاں خواتین اس کے بارے میں پھر بات نہیں کرتی. ورنہ
قرآن جب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، فرما برداری اختیار کرتے ہو، سکون غور و فکر کرو، تدبر کے ساتھ پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا، یہ سب کیا ہے؟ کہیں کوئی ایک آدھ مجبوری ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن اگر آپ پرسکون طریقے سے نماز نہیں پڑھ پاتے تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک ڈیفیکلٹی ہے. تو صحیح ہے. تو دونوں کے درمیان کا کوئی ایک راستہ سوچنا چاہیے جس میں بچوں کی تربیت اور مسجد کے ساتھ تعلق بھی نہ ٹوٹے، لیکن دوسری جانب نمازیوں کی نماز بھی خراب نہ ہو. اور اس میں جب اختلاف ہو تو پھر ایک دوسرے کی بات کو ہم دھیان سے سنیں. اور ایک اور طریقہ اللہ نے بتایا کہ جب اختلاف ہو جائے تو جو بات زیادہ سپورٹ رکھتی ہے اس کو مان لیا جائے اور باقی لوگ برداشت کریں. جیسے وہاں تو پورا ایک اور بندہ وہ رکھ لیا چوکیدار کو کہ بچوں کو آنے نہیں، نہیں دینا. اونچا اونچا بولا ہے. میں جب گاڑی میں سے اتری میں نے کہا یا اللہ یہ جو آج اعلان ہو رہا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں آنا منع کر دیا گیا. میرا خیال میں یہ تھا کہ بھی اب یہ شاید یہ تو وہ تو سوچا تو مجھے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اگر بچوں کو بتایا جائے، ارے ایک ایک 2 سال کے بچے ہیں وہ لے کے آتے ہیں وہ نہیں وہ میرا خیال ہے اس کا، دیکھیں یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، تو مسئلہ ہی مجھے سمجھ میں آ گیا. 1 سال کے بچے کو مسجد لانے سے ان کی مسجد میں آنے کی عادت نہیں بنے گی. میں تو بات کر رہا 4-5 سال کے بچے. ہاں وہ تو سر سمجھدار اس کا ہوتا وہ ہے. ٹیکسس میں نعمان علی خان جس ادارے کو رن کرتے ہیں، انہوں نے ایک بیبی ڈے کیئر سینٹر سا بنایا ہوا ہے جس میں بچے اور ان کے کچھ مینیج کرنے کے لیے. کیونکہ سر وہ 1 سال والی جو ماں ہے وہ تو مطلب بیبی چھوٹا ہوگا لیکن وہ خود تو آنا چاہتی ہوگی، تو سلیوشنز تو ڈھونڈے یہی تو میں گزارش کر رہا تھا ابھی جی کہ وہاں تو باقاعدہ اس کی ارینجمنٹ ہوتی ہے کہ بھائی جو بچے روتے ہیں اور ان کے رونے سے ڈسٹربنس ہوتی ہے ان کے لیے الگ سے بندوبست کر دیا جائے اور باقی پروگرام ہوتا ہے. یہ اب آپ اوکے. سر ایک اور جی. سوال ہے، کسی نے یہ سوال کیا کہ ماں باپ سواب کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دعا. کیسے ان کو سواب اپنے ماں باپ جو کو بخشنے کی دعا سر دعا سے یعنی اینڈ درود شریف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ انسان کے کوئی چیز کام نہیں آتی سوائے اس کے کہ جو وہ خود کرتا ہے. خود پر آپ کے والدین نے آپ کی تربیت کی، آپ جو بھی نیکی کا کام کریں گے ان کی تربیت کا جو نتیجہ ان کو ملنا چاہیے ان کو مل جائے گا. آپ ان کے لیے دعا کریں. کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کہ دین کا کانسیپٹ ہی سارا خراب ہو جائے، کہ معلوم ہو کہ بندہ مرنے کے بعد بھی دوسروں کے لیے تحفے بیچ سکتا ہے. مولوی صاحب کو بلایا، انہوں نے قرآن پڑھ دیا، ایسی کوئی چیز نہیں. آخری سوال ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ ڈسکشن میں ہیں، کوئی کسی کی بزنس کے متعلق بات کر رہے ہیں اینڈ وہ آپ کچھ کریٹیکل پوائنٹس برنگ اپ کرتے ہیں کہ یہ خامیاں ہیں اور یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، تو یہ ایک طرح از اٹ اے بیڈ تھنگ ٹو ڈو when you point out certain mistakes that people are making or basically you're criticizing what they're doing? Is دیکھیں، it wrong to do that? دو- Is it better to keep quiet and not offer an opinion? آپ کو اگر کسی ایسے شخص سے بات کرنی ہے کہ جو اتنا قریبی ہے اور پرابلم ایسی سیریس ہے کہ اگر آپ نے نہ بتایا تو آپ ایک لحاظ سے ایک برائی کو نظر انداز کرنے والے غلطی میں مبتلا ہوں گے. تو پھر تو بتانا چاہیے، مگر بتانے کا انداز ٹھیک ہونا چاہیے. بہت سی چیزوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے. نظر انداز کرنے کا یہ مطلب ہے کہ بالکل گول کر دیں، انڈائریکٹلی بات کریں، بجائے اس کے کہ ڈائریکٹلی کریں آپ انڈائریکٹلی کوئی کسی اور کا حوالہ دے کر ذہن میں رکھیں کہ یہ پرابلم ہے، مگر اس پرابلم کو ڈائریکٹلی ایڈریس نہ کریں، اس لیے کہ لوگ اوفینڈ ہو جاتے ہیں. تو دونوں چیزیں ہیں، کنسرن بھی رہنا چاہیے لیکن طریقہ بھی ایسا اختیار کرنا چاہیے جس سے کہ آسانی ہو جائے. بھائی ایک چھوٹا سا سوال کا جواب ہے جی. سر شہر کے لوگ پڑھا لکھے ہوتے ہیں، گاؤں والے کیسے سمجھیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں گاؤں اور شہر کا فرق نہیں ہے. انسان اگر سننے کے لیے تیار ہے
تو وہ شہر میں اور گاؤں دونوں میں سنے گا، ورنہ آپ یقین جانیں کہ شہر کے لوگ بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ ان کو آ کے دیکھنا چاہیے ہم لوگوں کو۔